اور ہم آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کیے ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیں وہ چیز جس کے بارے میں یہ اختلاف کیے ہیں۔ اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور اللہ تعالی آسمان سے پانی برسایا تو اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، اجڑ جانے کے بعد زندہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حق بات سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سورہ نحل سورت نمبر 16 پارہ نمبر 14 آیت نمبر 60 پر 4 60 پر 5 دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت قرآن شریف نازل کرنے کا مقصد بیان فرمائے ہیں کہ ہم قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن شریف آپ پر اس لیے نازل کیے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، کچھ باتوں کے اندر، کچھ مسائل کے اندر، کچھ کاموں کے اندر، آپ ان کو کھول کر بیان کر دیں۔ وہ باتیں کون سی ہیں کہ جن کے اندر لوگ اختلاف کرتے ہیں؟ ان باتوں میں سب سے پہلی بات ہے توحید۔ توحید کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں کی رائے الگ الگ ہے۔ شرک کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن اس کے پارٹنر، اس کے شریک بھی ہیں۔ اور دنیا میں ہزار قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے عقیدے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے آخرے، اس کے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف اس لیے نازل کیے ہیں تاکہ آپ انسانوں کو ان کے عقیدوں کے بارے میں بتا دیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ توحید کے بارے میں، عبادت کے بارے میں کہ عبادت کس کی کرنا ہے، کس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں، انسانوں کی زندگی سے جو بھی احکام، جو بھی افعال، جو بھی کام نکلتے ہیں، ان تمام کا انجام کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمائے ہیں۔ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان کے وہ مسائل بیان کر دیں جن میں وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، ان کی رائے ایک نہیں ہے۔ تو یہ اہم چیزیں، نمبر ایک قرآن شریف اور آپ علیہ السلام کی زندگی جو بیان کرتی ہے وہ ہے توحید۔ اس کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ دوسرا کام اور دوسری چیز جو بیان کرنے کی ہے وہ ہے انسانوں کے اعمال، انسانوں کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ نمبر تین، انسانوں کا انجام، وہ جو بھی کچھ کام کریں گے اس کا انجام کیا ہوگا۔ بھلائی کریں گے تو انجام کیا ہوگا، برائی کریں گے تو انجام کیا ہوگا، ظلم کریں گے تو اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ اور قرآن شریف کی صفات میں سے ایک صفت ہے وَہُدًى، قرآن شریف ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن شریف میں دوسری جگہ اللہ رب العزت خود قرآن کے بارے میں بیان فرماتا ہے ہدی للناس، تمام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔
قرآن شریف دنیا میں جتنے بھی انسان آباد ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، قرآن شریف ہر ایک کے لیے ہادی اور رہبر ہے، ہدایت دکھلانے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے۔ ان کو ان کی زندگی کا مقصد، ان کا انجام، ان کی آخرت، یہ تمام چیزیں بیان کرنے والا خود قرآن ہے۔ بعض علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہاں ہدایت سے مراد ہدی للقلوب، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ انسانوں کے دلوں کو گائیڈ کرنے والا ہے، انسانوں کے دلوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن انسانوں کے دلوں میں شک، کفر، شرک، حسد، دشمنی، نفرت، دلوں کے اندر ایک دوسرے سے بیزارگی، یہ تمام کی تمام بیماریاں ہیں، یہ قرآن دلوں کی تمام بیماریوں کا علاج ہے، دلوں کی تمام کدورتوں کا علاج ہے، دل کی تمام پریشانیوں کا علاج ہے، اور سامان ہدایت عطا کرنے والا ہے، انسانوں کی زندگی کی بہترین رہبری کرنے والا ہے۔ اور قرآن شریف کی ایک صفت یہ ہے کہ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، قرآن شریف ان کے لیے رحمت بن جاتا ہے، زندگی کا سکون بن جاتا ہے، زندگی کی عافیت کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف کی برکتیں حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں ایمان کا نور داخل ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت قرآن شریف کی برکتیں ان کو عطا فرماتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے وہ ہدایت پاتے ہیں، زندگی کا سکون پاتے ہیں، پریشانیوں کا حل اور علاج قرآن شریف سے پاتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ زندگی بھر کی خوشیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا سامان اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر چھپا کر رکھے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن شریف کی یہ فضیلت بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ قرآن شریف ایک اہم بیماری، انسان کی زندگی کی جو ایک اہم بیماری ہے، شک کا بھی علاج ہے۔ انسان طرح طرح کی باتوں میں شک کرتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، زندگی کے مسائل میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ قرآن اس کے لیے بہترین علاج ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دلوں کا جو زنگ لگ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے جو دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، ان دلوں کے لیے قرآن شریف ایسا ہے جیسا کہ بالکل صاف کرنے والا، دلوں کی صفائی کا بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ دل صاف ہو جاتے ہیں، پتھر دل نرم ہو جاتے ہیں، سیاہ دل روشن اور منور ہو جاتے ہیں۔ وہ دل جو کہ کسی کے خوف سے ڈرتے ہی نہیں تھے، جو دنیا کی محبت میں مدہوش ہو گئے تھے، جب قرآن کریم کو تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن شریف کو دل کے کانوں سے سنا جاتا ہے، تو پھر یہی دلوں کے لیے بہترین علاج اور ان سے دنیا کی محبت کو دھلنے کا بہترین ذریعہ ہو جاتا ہے۔ الغرض قرآن شریف زندگی کا بہترین سہارا، زندگی کا بہترین رہبر، زندگی کے مسائل کا بہت زبردست طریقے سے حل کرنے والا، اور زندگی کے خصوصاً دل کی بیماریوں کے لیے بہترین شفا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی قرآن کو اس نیت سے پڑھتا ہو، دل لگا کر پڑھتا ہو، قرآن شریف کو عزت اور احترام سے،
قرآن شریف کو عظمت اور وقار سے جو پڑھتا ہو، سنتا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہیں۔ نہیں تو قرآن شریف، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے ہیں رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے، قرآن ہی ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، نہ صحیح پڑھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کے احکام کو اگنور کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، زندگی کے مسائل اپنی مرضی سے حل کرتے ہیں، حلال حرام کا فرق اپنی مرضی سے ہی کر لیتے ہیں، جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ قرآن ان کی زندگی کے لیے رہبر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کو پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے ہیں کہ قرآن بہت سے لوگوں کو بد دعا بھی دیتا ہے جو قرآن کو بگاڑتے ہیں، جو قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، جو اعمال ہیں، ان کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے بیان فرمائے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ رب العزت آسمان سے پانی برسائے، اس پانی کے ذریعے سے بنجر بیاب ہو گیا زمین کو پھر سے اللہ تعالی آباد کر دیے۔ قرآن شریف کی آیت پہلی والی آیت سے جڑ کے ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح پانی کے ذریعے سے ویران زمین، اس کے اندر ہرا بھرا ہریالی آ جاتی ہے، اس کے اندر پھل پھلالی، جھاڑ اور رونقیں آ جاتی ہیں، اسی طرح قرآن شریف کی بارش کی طرح جب انسان کی زندگی پر نازل ہوتا ہے، اس کے دلوں پر قرآن شریف کے احکامات صادر ہوتے ہیں، تو انسانوں کی زندگی بھی ایسے ہی آباد ہو جاتی ہے جیسے کہ اجڑی ہوئی زمین پانی کے ذریعے سے آباد ہو جاتی ہے۔ بارش کی طرح انسانوں کی زندگی کو یہ قرآن شریف منور کر دیتا ہے، بارونق کر دیتا ہے، آباد کر دیتا ہے، اور جب زندگی سے قرآن نکل جائے پھر چاہے کچھ بھی ہو، زندگیاں بے رونق ہو جاتی ہیں، بے نور ہو جاتی ہیں، سکون سے محروم ہو جاتی ہیں، عافیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن شریف کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن شریف انسانوں کی زندگی پر کیسے اثر کرتا ہے، ایسے اثر کرتا ہے جیسے کہ بارش اجڑی ہوئی زمین پر اثر کرتی ہے۔ خود غور کر لیں، خود فکر کریں کہ قرآن شریف سے ہمارا تعلق کتنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت فرمائے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حق بات سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے اندر صلاحیت ہے وہی یہ بات سمجھیں گے، سنیں گے، غور و فکر کریں گے، اور جن کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں، جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی خاطر فنا کر چکے ہیں، ان پر یہ باتیں اثر نہیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل فرمائے۔